قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا، ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی بڑی مشہور ایک آیت پڑھی ہے۔ اس سے قبل کہ میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے ہم آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہر سطح پر مسلمان کمزور نظر آتا ہے، علمی میدان میں، معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں، ہر میدان میں مسلمان پیچھے نظر آتا ہے۔ اور آپ حضرات کے سامنے گورنمنٹ کی رپورٹیں بھی ہیں کہ جو پچھڑے طبقات تھے، مسلمانوں سے بھی پچھڑے طبقات ذات برادری کے تعلق سے، ان کے اندر بھی تعلیمی بیداری بہت زیادہ آئی اور وہ تعلیمی سطح پر بہت آگے نکل آئے۔ ہم مسلمان جن کو اللہ رب العالمین نے کسی ذمہ داری کے تحت پیدا فرمایا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادات میں الحمدللہ ہم مسلمان آگے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کے ساتھ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سماج جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے؟ کیا ہر طرف سکون و اطمینان ہے؟ کیا ہر طرف لوگ محفوظ ہیں، ان کی عزت و آبرو محفوظ ہے، ان کا ساز و سامان محفوظ ہے، ان کا گھر بار محفوظ ہے؟ یقیناً نہیں۔ سماج میں بگاڑ کی صورتحال ہے، زمین میں فساد برپا ہے، ہر ایک دوسرے کو برباد کرنے، اس کی تذلیل کرنے، اس کو نیچا دکھانے، اس کو کمتر دکھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان اور پریشان ہیں، کسی بھی سطح میں ان کا نام نہیں آتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کتنا اعزاز بخشا ہے امت مسلمہ کو۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیا ہو؟ تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، یہ سماج میں جو بگاڑ تم دیکھ رہے ہو،
یہ جو فساد دیکھ رہے ہو ان کے لیے تم برپا کیے گئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو, لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی اور رہنمائی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف, تم کیا کرو گے؟ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کا حکم دو گے. وتنہون عن المنکر, جتنی بھی برائیاں زمین میں ہیں سب کا تم انکار کرو گے. وتؤمنون باللہ, اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ گے. مسلمانوں کے لیے بڑی اعزاز والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بطور رہنما چنا ہے. پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو چنا. اور ہم اور آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ سماج میں کس پوزیشن پہ ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں. آج جو جمعے کا خطبہ ہے یہ دعوت الی اللہ کی طرف ہے, دعوت الی اللہ کی طرف ہے. بطور مسلمان, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ اور ہیرو بنا کر کے بھیجا گیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ انبیاء جو ورثے میں چھوڑتے ہیں وہ علم چھوڑتے ہیں, اس کو ہمیں آگے بڑھانا تھا. دعوت کے تعلق سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم دعوت دیں کس چیز کی. کیا ہم کسی فرقے کی طرف بلائیں لوگوں کو, کسی خاص مسلک کی طرف ہم بلائیں, کسی پارٹی کی طرف, کسی گروہ کی طرف, کسی تنظیم کی طرف بلائیں؟ ہم کو دعوت دینی ہے تو الی اللہ, اللہ کی طرف بلانا ہے. دعوت اللہ کی دعوت, اللہ سے بندوں کو قریب کرنے کی دعوت, دعوت الی اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہم مسلمان ہیں. اس آیت کے آخری ٹکڑے میں مسلمین آیا ہے. اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری جو بات چیت ہے, تمہارا جو کلام ہے, تمہارا جو قول ہے, تمہاری جو بات چیت, تمہارا جو ڈیبیٹ ہے, سب سے احسن ہونا چاہیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, سب سے اچھی بات, سب سے اچھی گفتگو اللہ کی دعوت کی طرف بلانا. جو اللہ کی جانب بلائے اس سے بہترین کسی کی گفتگو نہیں ہو سکتی. اور ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرے. یہ نہیں کہ دعوت عمل سے خالی ہو. دعوت دینا, ہم اور آپ داعی ہیں, اللہ رب العالمین کے دین کے پیروکار ہیں, حاملین قرآن ہیں, حاملین شریعت ہیں. ہم کو لوگ دیکھ کر کے اسلام کو جج کرتے ہیں. ہمارے اندر جو تڑپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی وہ تڑپ ہمارے بھی اندر ہونی چاہیے. دعوت الی اللہ کی, کسی بھی طریقے سے اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں. ہمیں دعوت اللہ کی طرف دینی ہے. کیسے دینی ہے؟ نمبر 1, سب سے ضروری چیز ہے علم. علم کے بغیر دعوت ہماری ادھوری ہے, بیکار ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے.
ہم دنیا کی ساری چیزیں پڑھتے ہیں لیکن اپنے رب کا کلام نہیں پڑھتے ہیں. ہم علم حاصل کریں پہلے اور اس کے بعد دعوت الی اللہ کا کام کریں. علم کیسے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قرآن و حدیث کی ہی دعوت دی ہے. بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کو قرآن کی آیتوں کا ابھی مفہوم و معنی نہیں پتہ ہے، احادیث کا معنی و مفہوم نہیں پتہ ہے، لیکن بائبل کوٹ کر دیں گے، وہ ویدوں سے ثابت کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ طریقہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، مشرکین کفار بھی آپ کی دعوت میں شامل تھے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی کتابوں کا حوالہ نہیں دیا. قرآن مجید سے سمجھایا اور حدیث سے سمجھایا. سب سے پہلے علم قرآن و حدیث کا، اور اکیلے جو دعوت ہم دیتے ہیں، ہمارے بہت سارے احباب ہیں فردن کام کر رہے ہیں. اسلام انفرادی طور پہ عمل کرنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ پہاڑ پہ چلے جائیں، وہاں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں اور آپ کی نماز بہت اثر انداز ہوگی، ایسا نہیں ہے. اجتماعیت اسلام میں شرط ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، دعوت کا کام کریں، ہم علم حاصل کریں، اس کے بعد جماعت بن کر کے کام کریں، ایک گروہ بن کر کے کام کریں. فردن دعوت الی اللہ ممکن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصحاب کی ٹیم تیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ٹیم تیار کی. ہم کو بھی دعوت الی اللہ کرنا ہے تو ٹیم تیار کرنا ہے، امت بن کے کام کرنا ہے، ایک ہو کر کے کام کرنا ہے. اس کی آیت کے آگے کا ٹکڑا ایک اور ہے، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے. کرے گی کیا؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے گی وہ، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے گی. یہ کس کا کام ہے؟ دعوت الی اللہ میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نیکی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آیت نمبر 5 میں 105 میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اشارہ کیا، وَلَا تَكُونُوا، اور دیکھو ایسے مت ہو جانا، کالذین تفرقوا، جن لوگوں نے اختلاف کیا، فرقے ہو گئے، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ واضح چیزیں آ چکی تھیں، روشن دلیلیں آ چکی تھیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. 2 آیتیں ہمارے سامنے ہیں. پہلی آیت یہ ہے کہ ہم امت بن کے کام کریں، اللہ کی طرف بلائیں تو تنہا اکیلے کسی کو دعوت نہ دے جا کر کے، بلکہ ٹیم بن کر کے، ایک جماعت کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں، کچھ لوگوں کی وقت کی شکل میں ہم دعوت الی اللہ کا کام کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور دیکھو دعوت کا جب تم شروع کرو گے تو سب سے بڑا حملہ آپ شیطان پہ کرو گے. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں. اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بھٹکائے گا، بہکائے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو مہلت دے رکھی. سورہ اعراف پڑھ لیجئے. جب دعوت الی اللہ کا آپ کام کریں گے تو شیطان آپ پہ حاوی ہوگا. اور ہوتا یہی ہے، احباب میں دیکھا جاتا ہے نئے لوگ ہوتے ہیں اور دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعوت کا کام شروع کرتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد آپس میں لڑ جاتے ہیں، مجھے آپ نہیں پسند، مجھے آپ نہیں پسند. اللہ رب العالمین نے کہا جماعت بن کے کام کرنے جا رہے ہو، دیکھو اس طریقے سے مت ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تفرقوا، دیکھو اس طریقے سے مت ہو جانا جو فرقے ہو گئے.
وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور قرآن مجید ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہونے کے باوجود تم اختلاف کر بیٹھو گے، بلا وجہ کا اختلاف، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اختلاف، چھوٹے چھوٹے مسائل کا اختلاف، کیونکہ دعوت کو روکنا ہے شیطان کو، وہ آپ میں اختلاف ڈالے گا، فرقے بنوائے گا، جماعتیں بنوائے گا۔ اکثر جو احباب ہیں، بہت ساری جگہ ہم نے دیکھا ہے، ایک جماعت تیار ہوئی اور بس چند مہینے کے بعد ایک الگ ٹیم تیار ہو گئی، اس میں کہا ہم کو یہ لوگ نہیں پسند ہیں، اور اپنا طریقہ الگ اختیار کر لیا، اپنی سوسائٹی الگ بنا لی، اپنی اٹھک بیٹھک الگ بنا لی، اپنی مسجدیں الگ بنا لی۔ کیا ہوا؟ دعوت اللہ اگر دے رہے ہیں ہم، تو ہمارے اندر یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایسے اگر ہم کام کرتے ہیں اختلاف کے ساتھ، فرقے بنا کر کے، ٹولی بنا کر کے، تو اللہ رب العالمین نے بہت زبردست عذاب بتایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دعوت کے کام میں دو چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، سب سے پہلی چیز ہے علم، اور دوسری چیز ہے اخلاق۔ کیونکہ جب آپ قرآن و حدیث لے کر کے جائیں گے، ہوتا یہ ہے کہ جب دعوت کا کام کرتا ہے کوئی انسان، نیا نیا ہوتا ہے، بہت جوش ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی دلیلیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ دیکھیے قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے کہ جو آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، احادیث میں، صحیح حدیث میں یہ چیز آپ جو کر رہے ہیں، آپ منکر کو روک رہے ہیں۔ کام تو آپ اچھا کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، فرداً آپ ملاقات کر رہے ہیں، لوگوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے، بدعت ہے، اس کی یہ دلیل ہے، لیکن پہلے سے فیلڈ جو ہے وہ لوگوں نے بھڑکا رکھی کہ دیکھو یہ جو جماعت ہے یہ اپنے علاوہ کسی کی سنتی نہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو غلط اخلاق دکھا کر کے اس بات کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ ہم نے دلیلیں دے دی پھر بھی نہیں مان رہا، تم تو کافر ہو، تم تو مشرک ہو، تم جہنم میں جانے والے ہو، تم پر کوئی کام نہیں کریں گے ہم، تم کو اتنی بار سمجھا چکے ہیں، قرآن دے چکے ہیں، حدیث دے چکے ہیں، ایسا کر چکے ہیں، ویسا کر چکے ہیں۔ وہ اخلاق جو ظاہر کرتے ہیں ہم، وہ غلط ہوتا ہے۔ دعوت ہماری صحیح ہے، طریقہ ہمارا غلط ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے نہ اخلاق ہے۔ بنجر زمین ہے، آپ ایسے ہی کھیت میں آپ بیج ڈال آئیے، مہنگے سے مہنگا بیج لے لیجئے اور آپ بنجر زمین پہ ڈال آئیے، کیا غلہ اگ جائے گا؟ کیا آپ کو فصل کاٹنے کو ملے گی؟ پہلے آپ کو ہل چلانا ہوگا، زمین کو نرم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کا جو اخلاق ہے نا، یہ ہل ہے۔ یہ جب آپ ہل سے جوتیں گے آپ، کیونکہ آپ کی فیلڈ خراب ہے، آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، یہ نیا فرقہ بن گیا ہے، جبکہ آپ کوئی فرقہ نہیں، آپ تو جماعت ہے۔ اور جماعت کی ابھی میں نے دلیل دی آیت نمبر 104 سورہ آل عمران کی، کہ جماعت بن کر کے کام کرو، دعوت اللہ کا، نیکی کی طرف ہم بلا رہے ہیں، برائی سے ہم روک رہے ہیں، دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، دوسری چیز اخلاق نہیں ہے۔ علم اس کو نہیں کہتے کہ یہ لو قرآن پڑھو جا کر کے، یہ علم نہیں ہے۔ یہ لو حدیث پڑھو جا کر کے، یہ علم نہیں ہے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحابہ کی، قرآن کو سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے۔ ایک انسان قرآن اٹھاتا ہے، اپنے آپ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے یہ مطلب نکال لیا، علماء سے دور ہو جاتا ہے۔ علم بغیر علماء کی رہبری کے بیکار ہے، خالی ڈبہ انجن کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو اس میں سواریاں بیٹھ سکتی ہیں، سامان لا سکتے ہیں، لیکن وہ جائے گا کہیں نہیں بغیر علماء کے، بغیر انجن کے۔ علم علماء سے لیجئے، کہا بھی گیا قرآن مجید میں فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، ایکسپرٹ سے جانکاری لے لیا کرو۔ 4 کتابیں پڑھ کر کے آپ داعی نہیں بن سکتے، اور داعی کے لیے آپ کا مزاج بہت نرم ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں غلط سلط، بدعات، شرک، کفریہ جملے بڑی محبت سے لوگ رو رو کے سمجھا لیتے ہیں، اور لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ آپ پہلے فیلڈ تیار کیجئے، اپنے اخلاق سے اس معاشرے کو جیتیے، اس کے آپ جو کچھ بھی کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کر دی،
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیر آنے والا صحابی یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ تیر مجھے لگ جائے. یہ تربیت تھی, جان دینے کو لوگ تیار تھے. دعوت کا جو ہمارا طریقہ ہے, سب سے پہلے ہمارا اخلاق. پہلے ہم نرم کریں مٹی کو, اس کے بعد دلیلیں دیں, بیج ڈالیں, تب پودا تناور ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیج رہے تھے حضرت معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں, صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ آسانی پیدا کرنا, مشکل میں مت ڈالنا, آسانی پیدا کرنا. یسر ولا تعسر, آسانی پیدا کرنا, دین آسان ہے. ولا تعسر, اور مشکل میں مت ڈالنا, تنگی مت کر دینا. بشر ولا تنفر, اور تم بشارت دینا, خوشخبری سنانا لوگوں کو, اور آپس میں نفرتیں مت ڈالنا. وتتابعوا, اور ایک دوسرے کے معاون بننا. واختلفا ولا تختلفا, اور اختلاف مت کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری کو جب بھیج رہے تھے یمن, تو کہا تھا ایسے دعوت دینا. آج ہماری دعوت جو ہے, دعوت اللہ ہونے کے بجائے دعوت اپنے من کی ہے. ہمارے من کی نہیں سن رہے ہو, اس لیے ہم ناراض ہو گئے. داعی ناراض نہیں ہو سکتا, کیوں؟ اس کی دعوت تو اللہ کے لیے. اگر ہماری دعوت میں, اگر ہمارے من میں یہ ہے کہ لوگ ہمارے گروپ میں جڑ جائیں, لوگ ہم سے جڑ جائیں, تو ہماری دعوت غلط ہے. ہماری دعوت ہے قرآن و حدیث کی, جو شریعت ہے, جو اسلام ہے, اس کی طرف بلائیں آپ. کوئی ناراض نہیں ہوگا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, پروموٹر غلط ہو جاتے ہیں, بتانے والا غلط ہو جاتے ہیں. پروڈکٹ اچھا ہے, ایڈورٹیزمنٹ غلط ہو جاتی. ہمارے پاس پروڈکٹ جو ہے اسلام, یہ مکمل ہے, دستور زندگی ہے اور دستور حیات ہے, اور اس سے خوبصورت کوئی مذہب نہیں ہے, مکمل دین ہے. لیکن ہمارے بتانے والے ادھورے, نہ علم ہے نہ اخلاق ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری دعوت کو مکمل نہیں کر رہا. ہمارے اندر دعوتی اوصاف ہونے چاہیے, ہمارے اندر خوبیاں ہونی چاہیے. نہیں ہے اگر, تو ایسی محفلوں کو ہمیں جوائن کرنا چاہیے. ایسی محفلوں میں ہم کو بیٹھنا چاہیے جہاں پر دروس ہوں اور جہاں پر سکھایا جائے کہ کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کیا جائے. شرف کی بات ہے کہ آپ ایسے منہج سے, ایسی جماعت سے جڑے ہیں جو کوئی بھی شرک اور بدعت پہ کمپرومائز نہیں کرتی. سب کچھ صحیح ہے, صرف طریقہ غلط ہے. بتانے کا لہجہ, طریقہ اگر ہم تبدیل کر دیں تو معاشرہ ہمارے لیے آسان ہے. نگیٹیوٹی پھیلانے والے, نفرت پھیلانے والے بہت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو نفرتیں مت پھیلانا, بلکہ بشارت دینا, خوشخبری دینا, آسانی پیدا کرنا. بڑا آسان دین ہے اور آسانی سے بتایا جاتا ہے, کوئی مشکل دین نہیں ہے. صحیح چیزیں جاننے کے باوجود اگر ہم چھپا رہے ہیں, قرآن آپ جان گئے, قرآن کا پیغام آپ سمجھ گئے, حدیث کا پیغام آپ سمجھ گئے, جو اسلام کی سچی تصویر ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا, سمجھ لیا, اور اس کے بعد کسی کو اور ہم نہیں بتا رہے, دعوت اللہ نہیں کر رہے ہیں, تو ہم پر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ عذاب نازل کرے گا, لعنتیں بھیجے گا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے, ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما تبيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے, 159. اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تمہارے پاس علم ہے, تمہارا منہج صحیح ہے, تمہارا عقیدہ درست ہے, تمہارے پاس قرآن و حدیث ہے, تم دلیل والے ہو, تمہارے پاس سچا اسلام ہے, اگر اس کو تم نہیں بتا رہے ہو, ان الذین, اور وہ لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات,
جو اللہ نے کتابوں میں اپنے ہدایت اور روشن دلیلیں اتار دی ہیں، اس کو اگر چھپاتا ہے کوئی تو اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے اس پہ۔ ہم کو پرموٹ کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنے آپ کو نہیں پرموٹ کرنا ہے، ہم کو قرآن و حدیث پرموٹ کرنا ہے۔ ہم کو دعوت دینی ہی اللہ، اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قرآن اور حدیث، اور کچھ نہیں۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کا درس میں بیٹھے اور درس دے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے، اس سے اچھا کوئی دنیا میں انسان بستا ہی نہیں۔ حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران من سمع منا حدیثا فحفظہ وحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سرسبز و شاداب رہے گا اس کا چہرہ ہمیشہ جو ہم سے کوئی حدیث سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور اس کو یاد کر لے، کوئی مکسنگ نہ کرے، کوئی گڑبڑی نہ کرے، اور اس کا جوں کا توں دوسرے تک پہنچا دے، اس کا چہرہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا، ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ رب العالمین خیر کس کو بتا رہا ہے؟ مسلمانوں کو بتا رہا ہے۔ آج دنیا کی قومیں جن کے پاس دین ہے لیکن مکمل نہیں، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے اختیار کر کے مکسنگ کر دی دین میں۔ آج مسلمانوں کے پاس موقع ہے، آج مسلمانوں کے پاس وجوہات ہیں اسلام کو آگے بڑھانے کی۔ قرآن و حدیث کو پرموٹ کیجیے، قرآن و حدیث کے علاوہ آپ کسی اور چیز سے دین کو مت ثابت کیجیے۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم لیجیے، بااخلاق بن جائیے، دعوت اللہ کا کام کیجیے۔ پریشانی مصیبتیں آتی ہیں آنے دیجیے۔ انبیاء کرام ہمارے سلف صالحین سب نے اذیتیں برداشت کی ہیں، سب نے پریشانی جھیلی ہیں، لیکن ہم بغیر دعوت اللہ کے کیے پریشانی جھیل رہے ہیں۔ دعوت کا طریقہ نہیں ٹھیک ہے تو قرآن و حدیث کی طرف بلانا ہے۔ دعوت اللہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح منہج کی جانکاری دے دیجئے، جیسے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ نے قرآن و حدیث لوگوں تک نہیں پہنچایا فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَدَاعِيًا إِلَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ داعی ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ دعوت کو عام نہیں آپ کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ رسالت کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم رسالت کو جان جائیں اس کے بعد شریعت کو جان جائیں اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اچھی چیزیں تو آگے بڑھانی چاہیے، نیکی کو آگے بڑھانا، اسی لیے تو خیر ہیں ہم، اسی لیے خیر امت کا ٹائٹل ملا ہے ہم کو۔ اور آپ ذرا معاشرے کو دیکھیے کہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ہم، کیوں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زبردستی لوگ دبائے ہوئے ہیں۔ کمی کہاں پر ہے؟ دو چیزوں کی کمی ہے کہ علم، وہ بھی علم دین، شریعت کا علم، اور اخلاق۔ بس دو چیزیں ہمارے اندر صحیح ہو جائے، اللہ رب العالمین کی دعوت مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ بتانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، متنفر نہیں کرنا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے نہیں پڑھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ہم نے نہیں مانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن میں تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، مکے والوں نے رہنا دوبھر کر دیا، آپ چلے گئے طائف چلے گئے اور کہا شاید یہاں کچھ سکون مل جائے۔ ایسی پریشانیوں کے باوجود طائف والوں نے استقبال کے بجائے پتھر مارے، دیوانہ مجنوں کہا۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ محمد سے اس کا حال لو جا کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید نہیں توڑی، کہا آج یہ پتھر مار رہے ہیں، کل انشاءاللہ ان کی ذریت میں، ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لے کر کے آئیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانی میں بد دعا نہیں کر سکتے، کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے، پھر تو ہمارے لیے اچھا ماحول ہے، ہمارے لیے ماحول اچھا ہے۔ دعوت کا کام اپنے نفس کو جب تک شریعت کے تابع نہیں کریں گے ہم کر نہیں سکتے۔ ہم کسی سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی طرف نہیں بلا رہے، ہم تو اللہ کی جانب بلا رہے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کریٹر ہے، اس کی طرف ہم مخلوق کو بلا رہے ہیں۔ ہماری دعوت میں نرمی نہیں، اسی لیے ہماری دعوت آگے نہیں بڑھ رہی۔ دعوت اللہ کا فریضہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور اجتماعیت میں اکیلے اکیلے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک امت ہونی چاہیے، کچھ ٹیم ہونی چاہیے، اس سے کام کرنا چاہیے، اکیلے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو دعوت اللہ کریں۔ دعوت کے فوائد اتنے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں کہا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، صرف 4 لوگ فائدے میں ہیں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں اور اس حق کی وصیت کو آگے بڑھائیں، اور جو اس میں پریشانیاں ہیں اس پہ صبر کریں۔ ایمان ہمارا ہے الحمدللہ، نیک کام ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس نیکی کے کام کو، اسلام کو، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پریشانی و مصیبت آتی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر پریشانی وقتی طور پہ دنیاوی آتی ہے تمام انبیاء کے برائی، تو ہم کو صبر کرنا ہے۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ دعوت اللہ میں ہے، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اور اللہ پر ایمان مستحکم و مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ بغیر ایمان کے آپ کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے بیمار بھائیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں، احباب ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا